امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر گھر مبارک سے تشریف لے کر آئے. چہرہ مبارک کے اوپر پریشانی کے آثار ہیں. آپ حجرے مبارک سے باہر نکلے, سامنے دیکھا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما. اللہ کے نبی نے فرمایا علی چہرہ اترا ہوا ہے, پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں, کیا وجہ بن گئی ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا نہ گیا, چہرہ مبارک لٹکا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ صدا دے کر فرمایا علی یہ بتا میری بیٹی فاطمہ کا کیا حال ہے؟ گھر کے اندر کھانا پورا نہیں, گھر کے اندر سالن پورا نہیں, گھر کے اندر روٹیاں پوری نہیں, گھر کے اندر کھجور جیسی غذا بھی پوری کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے پھر آواز دے کر فرمایا علی تیرا حال پوچھا تو نہ بولا, میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا حال پوچھا. علی پھر تو نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگ گیا. اللہ کے نبی سمجھ گئے کوئی پریشانی بنی ہے, کوئی تکلیف آ گئی. اللہ کے نبی جلدی جلدی قدم بڑھانے لگے, اپنے گھر مبارک کی طرف چلے گئے. حضرت علی کے حجرے کے قریب آ کر میرا محبوب ٹھہر گیا. بیٹیوں والوں کو پیغام دے دیا, بچیوں والوں کو پیغام دے دیا, بیٹی تمہاری ہے ٹھیک ہے, بیٹی کا گھر ہے ٹھیک ہے, بیٹی کا مکان ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بتا دیا اندر بیٹی کے گھر میں بھی بغیر دستک کے اندر داخل نہ ہونا, پہلے اجازت مانگ لینا, کھنگورا کر دینا, کھانسی کر دینا. اندر بیٹھی ہوئی بچی کو پتہ چل جائے گا ابا آ رہا ہے, میرا بھائی گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے, میرا بیٹا گھر کے اندر آ رہا ہے. اندر جو عورت مکان کے اندر ہے اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈال لے گی, اپنے سطر کو چھپا لے گی. امام الانبیاء نے اجازت مانگی ہے, فرمایا بیٹی تیرا باپ ملنے کے لیے آیا, اتنی دور سے چل کر آیا. سیدہ فاطمہ سے بولنا نہ گئے, آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے. میرے محبوب نے پھر صدا ماری ہے, اندر سے کوئی جواب نہ آیا. پھر میرے محبوب نے وہ کپڑا مبارک ہٹایا, وہ پردہ ہٹایا, وہ ٹاٹ جو سامنے دروازے کے اوپر لگایا ہوا ہے, چمڑے کی ٹانکیاں اس کے اندر لگی ہوئی ہے, آپ نے اندر ہٹا کر دیکھا سیدہ فاطمہ مصلی کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہی تھی. گھر کی حالت کا اندازہ لگا, پورا کھانا کوئی نہیں, گھر کی حالت کا اندازہ لگا, پینے کے لیے سامان پورا کوئی نہیں, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھجور جیسی غذا بھی پوری کوئی نہیں. لیکن وہ گھر جس کے لیے آسمانوں سے سلام اتر رہا ہے, وہ گھر جس کے لیے جبریل کو اترنا پڑ رہا ہے, وہ گھر جس کے لیے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ سلاموں کو بھیج رہا ہے. آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹی 2 دفعہ اجازت مانگی, جواب نہ ملا. فرمایا بیٹی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. علی کو دیکھا وہ بھی پریشان ہے, تم کس وجہ سے اس حالت کے اندر مبتلا ہو؟ حضرت فاطمہ سے بولا نہ گیا, ہچکیاں بند گئی ہے. فرمایا اتنے میں جلدی جلدی حضرت علی بھی تشریف لے آئے. میرے محبوب نے جب دوسری مرتبہ فرمایا فاطمہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گیا؟ پھر نہ بولا گیا. حضرت علی نے آگے بڑھ کر بتایا کملی والے 3 دن گزر گئے, آپ کی بیٹی کے حلق سے نیچے ایک لقمہ تک نہیں گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. امام الانبیاء رونے لگ گئے, اپنی بیٹی کا سر مبارک اٹھایا, گود کے اندر رکھ لیا. اللہ کے نبی نے بڑا دلاسا دیا, حضرت علی کو اپنے قریب بلا لیا. حضرت علی کو بلانے کے بعد ڈانٹا نہیں, جھڑکا نہیں. علی میری بیٹی کو لے کر آ گئے, اس کے کھانے کا سامان پورا کوئی نہیں, اس کی ضروریات پوری کوئی نہیں. اگر آج میرے تیرے جیسا ہوتا داماد کو ڈانٹ دیتا اور داماد کو کہہ دیتا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں, جب تیرا کوئی کام چل جائے یا جب تیرے پاس کچھ پیسے آ جائے یا جب تیرا ہاتھ سیدھا ہو جائے میری بیٹی کو لینے کے لیے آ جانا. اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں فرمائی ہے. آپ کو پتا تھا اگر آج داماد کو ڈانٹ دیا آنے والی نسلیں داماد کی قدر کیسے کریں گی, آنے والی نسلیں داماد
اولاد کی عزت کیسے کریں گے؟ آپ نے علی کو بھی بلا لیا، فاطمہ کو بھی بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد فرمایا او میری نور نظر، میری لخت جگر، بھلا روٹی کے لیے بھی کوئی دنیا کے اندر رویا کرتا ہے؟ اتنی سی بات فرمائی، بیٹی روٹی کے لیے بھلا کوئی رویا کرتا ہے؟ تو اس کی بیٹی ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کا نظام چلایا۔ حضرت فاطمہ نے سنا تو خاموش ہو گئی۔ ابا آپ نے سہارا دیا، میں ٹھیک ہوں۔ پھر امام الانبیاء نے پھر فرمایا بیٹی خیال کرنا، بھوک برداشت کر لینا، لیکن اپنے رب کو ناراض نہ کرنا۔ ایمانداری کے ساتھ بتا، وہ گھر رب کو ناراض کر سکتا تھا بھلا؟ ان کی عبادات کیسی تھی؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو دلاسا دیا، فرمایا بیٹی اپنے آنسوؤں کو صاف کر لے، پریشان نہ ہونا، ان بھوک کے وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر تمہارے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ خیال کرنا، بھوک کو برداشت کرنا، لیکن رب کے سامنے سجدہ کرنا بند نہ کر دینا، اللہ کو ناراض نہ کر دینا۔ فرمایا اتنے میں حضرت علی گزرتے ہوئے چلے گئے، حضرت بلال وہاں سے نکل کر چلے گئے، انہیں پتہ چلا میرے محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما۔ حضرت بلال نے سلام کر دیا، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دے دیا۔ فرمایا بلال کہاں جا رہے ہو؟ آقا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال مسجد میں تشریف لے آئے، آپ نے اذان کے کلمات کو بلند کر دیا اور اذان پڑھنے لگ گئے۔ اذان مکمل ہو گئی، میرے محبوب نے روتے ہوئے جاتے ہوئے فرمایا فاطمہ میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ فاطمہ مصلی تیرے پاس بھی موجود ہے، اس مصلی کو بچھا لے، اپنے رب سے مانگنا شروع کر دے، ان سجدوں کی بدولت اللہ تمہاری بھوک کو ختم فرما دے گا۔ حساب کی بات ہے، ممبر پر جلوہ افروز تھے صحابہ، اللہ کے نبی کے سامنے تشریف فرما اور میرے نبی اصلاح فرمایا کرتے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، سامنے دیکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا میرے صحابی چل کر میرے پاس آ جا۔ صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، آپ ممبر سے نیچے اتر گئے، مصلی کے اوپر نیچے بیٹھ گئے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑنے کے بعد فرمایا میرے صحابی میرے ممبر پر بیٹھ جا، میری جگہ پر بیٹھ جا۔ صحابی اس جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتا صبح سے لے کر اب تک کتنی نعمتوں کو استعمال کیا، کتنی دفعہ ہنسا، کتنی دفعہ مسکرایا، کتنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، آج مجھے جواب دے کر جا، تیرا حساب شروع ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے جب یہ پوچھا گیا اپنی بیوی کے ساتھ کتنا بولا، اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بولا، بازار کے اندر وقت کتنا گزارا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا رنگ زرد پڑ گیا، بولنا نہ گیا، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گیا، پنڈلیوں کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کافی وقت گزر گیا، عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چل آ جا میرے صحابی، نیچے زمین کے اوپر بیٹھ جا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نیچے بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے حضرت بلال کو بلا لیا۔ کون بلال ہے جسے مکہ کی گلیوں کے اندر پیٹا گیا؟ کون بلال ہے جسے دیکھ کر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا؟ کون بلال ہے جس کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا گیا؟ کون بلال ہے جسے عرب کے صحراؤں کے اندر لٹا دیا گیا، اس کے جسموں کے اندر سے خون نکلتا رہا، مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں، اس کے زخموں کو سینے والا کوئی نہیں، اسے پانی پلانے والا کوئی نہیں، اسے داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج میرے محبوب نے اسی بلال کو بلا لیا، فرمایا بلال تم میرے قریب آ جا۔ حضرت بلال چلتے چلتے میرے محبوب کے قریب آ گیا، آپ نے
دامن پکڑ لیا، فرمایا بلال میرے ممبر کے اوپر آ کر بیٹھ جا۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا آقا آپ کی جگہ مبارک ہو، بلال کے اندر اتنی جرت نہیں اس جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ جائے۔ آپ نے فرمایا بلال تجھے بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت بلال کو بٹھا دیا گیا، میرا محبوب سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بلال صبح سے لے کر اب تک جتنی نعمتیں کھائی ہے ان سب کا مجھے کھڑے ہو کر یہاں پہ حساب دے دے۔ ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر اور سوچ، اگر یہ سوال میرا اللہ مجھ سے کر دے تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ حضرت بلال سے پوچھا بلال کتنی نعمتیں کھائی ہیں، کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، جواب دے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا بلال مجھے بتا صبح سے لے کر اب تک کتنا مسکرایا، کتنی دنیاوی گفتگو کی ہے، کتنا اللہ کا ذکر کیا، کتنے قرآن پاک کی تلاوت کر کے آیا، کتنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا۔ حضرت بلال سنتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، جواب کوئی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو پھر فرمایا بلال جواب تو دینا پڑے گا۔ حضرت بلال نے فرمایا آقا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا صبح سے لے کر اب تک کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کیا، کتنی مرتبہ کھانا کھایا، کتنی مرتبہ ناشتہ کیا، کتنی دفعہ بازاروں کے اندر وقت گزار گیا۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اب بلال بھی رونے لگ گیا۔ فرمایا میرے آقا سوال آپ نے کر لیا، آپ نے پوچھ لیا کتنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا۔ آقا بلال کا تو یہ حال ہے، آج 24 گھنٹے گزر گئے، بلال کے حلق سے نیچے ایک لقمہ تک نہیں گیا، لیکن اس حال میں بھی اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ میرا کاروبار نہیں ہے آقا، میں سارا وقت اپنا اللہ کی یاد میں گزارتا ہوں، اللہ کی محبت میں گزارتا ہوں۔ بلال کو انعام کیا ملا کہ جوتوں سمیت اللہ نے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا فرما دیا۔ بلال کو انعام یہ ملا، میرا نبی معراج کی شب میں آسمانوں پر پہنچے، قدم مبارک لگایا، دیکھا کسی کے چلنے کی آواز ہے، جبریل میرے ساتھ وعدہ ہے، مجھ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، یہ کون ہے؟ آقا آپ کا وہی بلال ہے جو مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اچھا اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا۔ صبح کے وقت میرے محبوب جب آئے نا، معراج شریف سے واپس آئے تو حضرت بلال کو آپ نے قریب بلایا۔ ہم سنتے ادھر سے یہاں سے نکال دیتے، یا سنتے مسجد کے دائرے کے اندر عمل ہے، مسجد سے باہر ختم ہے، ہماری یہ زندگی ہے۔ حضرت بلال وہ تھا جو لیتا تھا عمل کرتا تھا، جو سنتا تھا ڈٹ جاتا تھا۔ بلال میں آسمانوں پہ گیا، میں نے دیکھا تیرے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، کیا وجہ بنی ہے؟ اور کون سا تیرا ایسا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کون سا ایسا عمل ہے؟ یاد کر لو، پلے باندھ لو، ساری زندگی کے لیے عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلال کے ساتھ حشر فرما دے گا۔ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ میں وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جس کی وجہ سے بلال زمین پہ چلتا ہے، قدموں کی آہٹ کہاں ہے بھائی؟ جنت میں، جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ میرے محبوب تشریف لائی، صحابہ بیٹھے، بلال کو بلا لیا، اور بلال کو بلانے کے بعد اس سے پوچھا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال میرے قریب آ۔ بلال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال کون سا ایسا عمل کرتا ہے، میں جنت کے اندر پہنچا، تیرے قدموں کی آہٹ وہاں سنائی دے رہی ہے، تیرے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہو گئے، اتنا اونچا مقام مل گیا، اتنی رفعتیں مل گئی، اتنا اونچا منصب اللہ نے عطا فرما دیا۔ فرمایا بلال کون سا ایسا عمل مل گیا؟ فرمایا آقا
آقا میرا اپنا عمل بنایا ہوا کوئی نہیں ہے، میری اپنی زندگی کوئی نہیں ہے، آپ نے جو بتایا میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، آپ نے بتایا اللہ کا ذکر کرو، میں اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا، آپ نے بتا دیا قرآن کی تلاوت کرو، میں تلاوت کرنے کے اندر مصروف ہو گیا، آپ نے بتا دیا اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، آقا میں نے نافرمانیوں سے اپنا دامن بچا کے رکھ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اعمال تو سارے کر رہے لیکن تیرا کوئی خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اتنا اونچا مقام مل گیا، اتنا اونچا درجہ مل گیا۔ حضرت بلال نے فرمایا آقا ایک عمل مجھے یاد ہے، آپ نے مجھے بتلایا تھا، فرمایا تھا بلال جب بھی مسجد میں آؤ اذان کی ذمہ داری میری لگا دی گئی ہے، اذان پڑھنے کا حکم مجھے دے دیا گیا، لوگوں کو بلانے کے لیے طریقہ مجھے دے دیا گیا۔ فرمایا آقا ظہر کی نماز کا وقت اذان میں بلند کر رہا ہوں، ظہر عصر کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے گھر میں پہلے میں آ رہا ہوں، مغرب کی نماز کا وقت ہے، اللہ توفیق دے رہا ہے میں آ کر اذان پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا آقا جب میں پہلے آ گیا آپ نے مجھے بتا دیا بلال اذان پڑھنے سے پہلے وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیت الوضو ادا کر لینا۔ فرمایا بلال یہ نماز اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ نماز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ فرمایا آقا جب سے آپ نے بتایا میں نے آج تک اس نماز کا ناغہ نہیں کیا، ہر روز مسجد میں آیا 5 ہی دفعہ میں نے تحیت الوضو کی نماز ادا فرمائی ہے، اللہ کے نبی کی آنکھیں چمکنے لگ گئی ہے، چہرہ مبارک 14ویں کے چاند سے زیادہ آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا بلال تجھے مبارک ہو، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری شان کو بلند کر دیا، تیرے مقام کو بلند کر دیا اور اتنا اونچا شان کر دیا چلتا زمین کے اوپر ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ کون سا عمل تھا؟ مسجد میں آئے وضو کرے، نماز کا وقت باقی ہو مگر وقت نہ ہو، نماز کا وقت باقی ہو 2 رکعت نماز تحیت الوضو ادا کر لو، یہ نماز بہت پسند ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو۔ اور اس سے پہلے ایک اور عمل ارشاد فرمایا فتحت لہ 8 ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء۔ آپ نے فرمایا جس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھ لیجئے آپ نے وضو کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے ساتھ ایک دعا پڑھ لے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس سے فرماتا ہے یدخل من ایہا شاء، میرے بندے جہاں سے تیرا دل چاہے وہاں سے جنت میں داخل ہو جا۔ اتنا بڑا انعام ہے۔ وضو سارے کرتے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، وضو کریں دوسرا کلمہ پڑھیں، وضو کریں فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت الوضو کے نام سے پڑھ لے، اس کے لیے الگ سے خوشخبری ہے جنت کی، میرے محبوب نے فرما دیا ہے۔ تو نماز انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے۔ بلال نفل نماز پڑھ رہا ہے، اسے اتنا اونچا مقام مل رہا ہے، اور جو فرض نماز پڑھے گا اندازہ کرے اللہ اسے کتنا اونچا انعام عطا فرمائے فرض نمازوں کے۔ صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر تھے اور مدینۃ الرسول ہے، فجر کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی۔ مسئلہ یاد رکھیے 2 نمازیں جن کے بعد چہرہ اللہ کے نبی صحابہ کی طرف کرتے، مقتدیوں کی طرف، 2 نمازیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ باقی 3 نمازوں میں چہرہ قبلے کی طرف ہی ہوتا تھا، چونکہ ان کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، تو چہرہ قبلے کی طرف 3 نمازوں کے اندر ہوتا تھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے دعا مانگ لیا کرتے تھے۔ لیکن 2 نمازوں میں سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ فرما، اور فجر کے بعد ایک خاص قسم کی مجلس لگتی تھی۔ اور مجلس کیوں لگتی؟ کسی نے کوئی خواب دیکھو اپنا خواب بیان کرتا، کسی کو کوئی مسئلہ ہو اپنا مسئلہ بتاتا، پریشانی ہو پریشانی بتاتے، چونکہ اس وقت کا معالج حکیم طبیب دلوں کا کون تھا بھائی؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ایسی دوا دیتے کہ دلوں کو شفا مل جایا کرتی تھی، ایسی دوا دیا کرتے تھے۔ آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ بھائی ہر روز اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ صحابہ ڈٹ ڈٹ کر مڑ مڑ کر میرے محبوب کا دیدار کرتے تھے، اور انہیں نبی کے زیارت کے بغیر سکون ہی نہیں آتا تھا، سکون نہیں آتا تھا۔ صحابی سے اللہ کے نبی نے پوچھا کوئی پریشانی ہے تو بھائی میں حل کروں گا، مجھے بتا کیا مسئلہ ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی میرے قریب آ کر بیٹھ جا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی، تمہارے دامن کے اندر بھی یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر تم نے تیاری شروع نہیں کی ہے، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز نہیں کیا، رمضان کے اندر تراویح پڑھنی مشکل ہو جائے گی، نمازوں کے اندر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، ابھی سے نمازوں کی پابندی کرو اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کی عادت بنا لو، ذکر اذکار کرنے کی اپنی عادت بنا لو۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا پریشان نہ ہونا، میں اللہ کا نبی تجھے ڈانٹوں گا کوئی نہیں، صرف مجھے اتنی سی بات بتا دے میرے پاس بیٹھتا کیوں نہیں، ہر روز چلا جاتا ہے، کیا کوئی پریشانی بن گئی، تکلیف بن گئی ہے؟ صحابی رسول میرے محبوب کے قریب بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے، نظر زمین کی طرف جھکی ہوئی ہے، بولنا کچھ نہیں جا رہا، کلام نہیں کیا جا رہا۔ اللہ کے نبی نے چہرہ مبارک پکڑا اوپر کی طرف اٹھا دیا، فرمایا میرا صحابی کچھ بول کچھ بتا تو صحیح۔ حضرت صحابی رسول نے بتا دیا آقا بیٹھنے کو میرا بھی بڑا دل کرتا ہے، میں بھی آپ کی زیارت کر کے جاؤں، اپنی آنکھوں کے اندر آپ کا دیدار لے کر چلا جاؤں، اپنی آنکھوں کو آپ کے دیدار سے روشن کرو، لیکن آقا ایسی پریشانی آ گئی جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا کون سی پریشانی بن گئی ہے؟ صحابی عرض کرنے لگا آقا ایک ہی کپڑا جو میرے بدن کے اوپر ہے، یہ چادر میں نے ڈالی ہوئی ہے، میرے گھر کے اندر میری بیوی انتظار کر رہی ہے، اس کے پاس سر ڈھانپنے کی چادر کوئی نہیں ہے، میں اسے گھر کے اندر چھوڑ کر آ گیا، اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نماز ادا نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، صحابہ اکرام بھی رونے لگ گئے، مسجد کے اندر کوہرام مچ گیا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا اور رو کر فرمایا اللہ آج دیکھ لے تیرے دین کے لیے میرے صحابہ کا کیا حال بن گیا۔ ایمان لانے سے پہلے کیسی زندگیاں بسر کی ہے، ایمان لانے سے پہلے خوشیوں کے اندر زندگیاں بسر کی ہے، ایمان لانے سے پہلے ایک ہی وقت کے اندر کتنے کتنے کپڑوں کو تبدیل کیا، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن جیسے کلمہ پڑھا رشتہ داروں نے مال چھین لیا، اولاد کو چھین لیا، ان سے گھر بار کو علیحدہ کر دیا، زمینوں کو ان سے لے لیا گیا۔ اللہ کے نبی روتے رہ گئے، صحابی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا آقا اگر آپ نہ پوچھتے میں کسی کو نہ بتاتا، اپنا یہ راز چھپا کے رکھتا، اپنی اللہ کی بارگاہ میں ایسی لے کر چلا جاتا، لیکن آپ نے پوچھا مجبوراً بتانا پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے بھی مبارک ہو، تیری بیوی کو بھی مبارک ہو، اسی کی بدولت اللہ تم دونوں کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں صحابی چلے گئے یہاں سے، پوچھنے والا یہاں سے نکلا، اتنی اتنی نعمتیں کھانے کے بعد بھی ہم سجدہ چھوڑ دیں اس رب کو قبر کے اندر حشر کے اندر کیا منہ دکھائیں گے؟ کون سی ایسی نعمت ہے جو اس رب نے ہمیں دی نہیں ہے؟ ہمارے چاروں طرف تو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، ہر طرف بے شمار نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ آسانی کریں گے تمہارے لیے۔ صحابی مسجد سے نکلے، اس وقت مسجد کا احاطہ چھوٹا تھا، آج تو بہت بڑی مسجد ہے، جو تم میں سے گئے ہیں حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے انہوں نے مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو نہیں گئے میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے، بار بار لے جائے، فیملی کے ساتھ اولاد کے ساتھ اللہ لے کر جائے، مزہ اسی کے اندر ہے۔
جب بھی دعا مانگو اکیلے کے لیے نہ مانگو، اپنی گھر والی کے لیے بھی مانگو، بچوں کے لیے بھی مانگو، اللہ کی قسم مزہ ہی تب آتا ہے، مزہ ہی تب آتا ہے۔ صحابی نکلا وہاں سے چلے، اللہ اللہ، اتنے میں ایک قافلہ آیا، مال غنیمت سے لدا ہوئے اونٹ آئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی گھر نہیں پہنچا، آدھے راستے کے اندر ہے، جلدی جاؤ بلا کر لے کر آؤ۔ صحابی کہتا میں جلدی میں چلا گیا، اللہ کے نبی نے بلانے کے لیے مجھے بھیج دیا، فرمایا میں نے دیکھا روتا ہوا جا رہا ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہے ہیں، آج میرا راز نہیں رہا، آج میرا راز فاش ہو گیا۔ اس نے جا کر بتایا کالی کملی والے نے تجھے بلا لیا، اللہ کے رسول نے اپنے قریب بلا لیا، آج تیرے لیے انعامات کی بارش ہوگی۔ صحابی کہتا وہیں سے مڑا اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، فرمایا دیکھ تو کتنے مقدروں والا ہے، دیکھ تو کتنا خوش قسمت انسان ہے، ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلا، نقدی طور پر اللہ نے تیری مدد فرما دی ہے۔ اچھا پھر کیا فرمایا؟ گھر کہاں ہے تیرا؟ حضور اس گلی کے اندر، اس چوک کے اندر میرا گھر ہے۔ مجمع کے اندر ہوتا نا تو اس بات پر سبحان اللہ کتنی صدا آتی کہ مسجد کو میں تیرے ساتھ تیرے گھر چلوں، پسند کرے گا۔ وہ صحابی کہتا میرے تو قدموں کے نیچے سے جیسے زمین نکل، میرا گھر ایسا کہ جہاں حضور خود چل کر رہے، حضور کون پسند نہیں کرتا، کون پسند نہیں کرتا؟ فرمایا چل مجھے لے کے چل، صحابہ کو ساتھ لیا، چلتے ہوئے جا رہے ہیں صحابی رسول کے دروازے کی طرف۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی آگے چلتا رہے، صحابہ اکرام کی جماعت بھی ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی جانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اکیلے جا سکتے تھے لیکن آپ نے صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے لیا۔ اگر مالی طور پر مدد کرنا ضروری ہے، قافلہ اس کے حوالے کر دیا جاتا، اونٹ اس کے حوالے کر دیے جاتے، اس کی مدد ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، تمہیں سبق دوں گا تاکہ آنے والی نسلوں کو تم پیغام دے دینا، آنے والی نسلوں کو تم بتا دینا۔ صحابہ کہتے ہم چلے گئے، ہم جا کر ایک دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، ٹوٹا ہوا دروازہ بنا ہوا ہے، لکڑی کے ساتھ دروازہ بنایا گیا۔ صحابی رسول نے دروازے پر جا کر دستک دے دی، اندر بیوی کھڑی ہوئی ہے، اس نے دروازے کی جھیری کے اندر سے جھانک کر دیکھا، سامنے اللہ کے رسول بھی تشریف فرما، صحابی رسول بھی تشریف فرما، آپ کے صحابہ کی جماعت بھی تشریف فرما۔ آپ نے فرمایا اندر کھڑی ہوئی بیوی سوال کر رہی ہے، اپنے شوہر کو مخاطب کر رہی ہے، اس نے کہا لگتا ہے آج راز فاش کر کے آ گیا، آج ہماری غربت کے بارے میں بتا کے آ گیا۔ ان بہنوں سے کہوں گا جو چوڑیوں کے ٹوٹنے کے اوپر باپ کو رو کے دکھا رہی ہے، جو صحیح کپڑا نہ ملنے کے اوپر اپنے باپ کو رو کے دکھا رہی ہے، ان بچیوں سے بھی عرض کروں گا جن کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے، ان بچیوں سے عرض کروں گا جب تم گھر سے نکل کے گئی، باپ نے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کر دیا، بھائی نے قرآن کا سایہ کر دیا، وہ دوسرے لوگوں نے قرآن کا سایہ کر دیا، آج تیرے گھر کے اندر قرآن موجود ہے، ایک وقت کی بھوک آ گئی، باپ کو فون کر کے کہتی ہے کیسے گھر میں بھیج دیا، جہاں تو کھانا بھی پورا نہیں، ساس کی باتیں سننی پڑ رہی ہے، سسر کی باتیں سننی پڑ رہی ہے، کیا میرے نبی نے قرآن نہیں دیا تھا؟ فرمایا بیٹی کو بتا دینا جہیز کے اندر جو قرآن ملا یہ سجانے کے لیے نہیں ملا، یہ تلاوت کرنے کے لیے ملا۔ اور آمنہ کے لال نے بتا دیا تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لینا اللہ کا کام ہے۔ عورت ذات آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا، شوہر کے سامنے رو کر کہتی ہے شاید راز فاش کر کے آ گیا، شاید غربت کے بارے میں بتا کے آ گیا۔ صحابی رسول نے فرمایا نہیں میں نے خود نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے سوال کیا، مجبوراً بتانا پڑ گیا۔
فرمایا اگر نہ بتاتا گستاخی ہو جاتی ہے. اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. سرکار نے فرمایا میرے صحابی اپنی بیوی کو کہہ دے اپنے پردے کے پیچھے ہو جائے, میں اللہ کا نبی ان سے خود بات کروں گا. اللہ کے نبی اندر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا میری بیٹی تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو, تیرا عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا. اپنی غربت کے بارے میں بتانا گوارا نہیں کیا. کپڑا پورا نہیں, لباس پورا نہیں, ہاتھوں کے اندر سونے چاندی کے کنگن کوئی نہیں, اعلیٰ قسم کا جوتا پاؤں میں کوئی نہیں. آپ نے فرمایا یہ غربت کی حالت میں تیرا نماز پڑھنا, یہ تیرے سجدے کرنا, یہ تیرا قیام کرنا, یہ تیرا رکوع کرنا, یہ تیرا سجود کے اندر پڑھ کر اللہ کو منانا, فرما اللہ کو اتنا پسند آ گیا. آج خوشخبری جنت کی سنانے کے لیے اللہ نے مجھے تیرے دروازے پہ بھیج دیا. پھر آپ نے روتے ہوئے فرمایا مبارک ہو, تیرے اسی عمل کی برکت سے اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. تو یہی ہے میرے بھائی رمضان, یہ استقبال رمضان. جن کی زندگی میں نماز نہیں وہ کوشش کریں کہ ہم نمازیں ادا کریں. تو آج سے تہیہ کرتے ہو میرے بھائی, اپنے بچوں کو نمازوں کے اوپر لے کر آؤ, بیٹیوں کو نمازوں پر لاؤ گے, اللہ آپ کی زندگی میں میری زندگی میں برکت دے. اور اس رمضان کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا. پتہ نہیں میرے بھائی آئندہ سال آئے گا, کس نے دیکھا آئندہ سال. ہمارے ساتھ بہت سارے تھے پیچھے تراویح پڑھنے والے تھے, لیکن اس سال کے اندر وہ نظر نہیں آ رہے. وہ قبروں کسی نے پتہ نہیں کس حال میں ہوتے. بس سوال کرتے رہو اللہ آخری وقت آئے تو خاتمہ میں ایمان دے دے. کامیاب وہی ہے جو ایمان بچا کر لے گیا, اپنا ایمان ساتھ لے کر. اللہ کریم ہم سب کو آخرت کی فکر دے, قبر کی فکر دے. آپ سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور نمازوں کی پابندی آخری دم تک, مرتے دم تک اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے.